بادشاہ سلامت دریا کے کنارے محل میں بیٹھے کچھ کام کر رہے تھے کہ ایک بڑا مٹکا دریا میں برستا دکھائی دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسے نکال کر لاؤ۔ مٹکا کھول کر جو دیکھا تو اس میں لاش تھی۔ وزیر نے بتایا، یہ تو فلاں جگہ کے کوتوال ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد خود ہی فرمایا، اچھا یہاں کے کمہاروں کو بلا لاؤ۔ تمام کمہاروں کو بلا کر ان سے معلوم کیا گیا کہ بتاؤ یہ مٹکا کس علاقے کے کمہار کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ ایک کمہار نے بتایا، حضور یہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے مٹکے کہاں کہاں بکے جاتے ہیں؟ اس نے کہا، فلاں علاقے کے مسافر خانے اور سرائے میں جاتے ہیں۔ بادشاہ اس سرائے میں پہنچ گیا اور سرائے کے مالک سے ملاقات کی۔ سرائے کے مالک نے کہا، میں صاف صاف بتائے دیتا ہوں حضور، ایک دن میرے ہوٹل میں ایک آدمی آیا اور بالا خانے پر گیا۔ میں نے اس سے کھانے کا پوچھا اور اس کے لیے کھانا تیار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد دوسرا شخص آیا اور وہ بھی اوپر گیا۔ میں نے سوچا کہ اسے بھی کھانے کی ضرورت ہوگی۔ مجھے کھانے کی تیاری میں کچھ تاخیر ہوئی۔ جب کھانا تیار کر کے اوپر گیا تو دیکھا کہ پہلا شخص مردہ پڑا ہے اور دوسرا غائب ہے۔ میں نے سوچا کہ اب کیا کروں؟ میرے پاس یہ مٹکا رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی لاش اس میں رکھ کر جمنا میں ڈال دی۔ بادشاہ کو یقین آ گیا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ پھر اس سے معلوم کیا کہ کیا تم اس قاتل کو پہچان بھی سکتے ہو؟ اس نے کہا، بالکل، اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو یقیناً پہچان لوں گا۔ اب بادشاہ نے ایک ماہر مصور کو بلا لیا۔ سرائے کے مالک کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق مصور نے تصویر بنائی۔ اب سرائے کے مالک سے پوچھا، بتاؤ کیا یہی آدمی تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں، بالکل یہی آدمی تھا۔ بادشاہ نے وہ تصویر اپنے پاس رکھ لی اور سمجھ گیا کہ یہ کام کسی ڈاکو ہی کا ہے۔ عام آدمی کی اتنی جرأت نہیں ہو سکتی۔ وہ بھیس بدل کر ڈاکوؤں کے اس گروہ میں جا ملا جو اس علاقے میں سرگرم تھا۔ کچھ دن ان کے ساتھ رہا۔ ان دنوں ڈاکوؤں میں بحث چل نکلی کہ کون کیا کیا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے۔ ہر ایک نے اپنے کمالات گنوائے۔ جب بادشاہ کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا، میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں حکومت سے جتنا چاہوں پیسہ منگوا لوں۔ ساتھیوں نے کہا، اچھا تجربہ کرواؤ۔ بادشاہ نے ایک افسر کے نام ایک رکا لکھا اور ایک آدمی کو بھیج دیا کہ اتنے روپے رکا لانے والے کو دے دو۔ افسران تحریر کو پہنچاتے ہی اس لیے پورا پیسہ دے دیا۔ اب تمام تر ڈاکو بہت متاثر ہوئے کہ اس سے تو حکومت بھی ڈرتی ہے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے خرچ پر سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی ایک بھی شرکت سے محروم نہ رہے۔ ڈاکو نے کہا، سب تو آ جائیں گے مگر ہمارا ایک ساتھی نہیں آ سکتا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس نے حکومت کے ایک افسر کو قتل کر دیا تھا، اس لیے وہ پہاڑوں میں روپوش رہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، اسے بھی آنا ہوگا، دعوت کے بعد واپس چلا جائے۔ اس پر ایک ڈاکو نے کہا، ٹھیک ہے، ہم معلوم کر کے کل بتائیں گے۔ اگلے روز بتایا کہ وہ بھی آ جائیں گے، چنانچہ دعوت کی تیاری شروع ہو گئی۔ اس دوران بادشاہ نے ایک ڈاکو کو پیسہ لانے کے لیے ایک رکا دے کر کہا، یہ بادشاہ کے کسی افسر کو دے دینا۔ رکے میں خفیہ زبان میں فوج کو ڈاکوؤں کے ٹھکانے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ دعوت کے دن مقررہ وقت پر مفرور ڈاکو بھی آ چکا تھا۔ وہ ہو بہو تصویر کے مطابق تھا جو بادشاہ کے پاس موجود تھی۔ بادشاہ نے اسے فوراً پہچان لیا۔ سب اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ جب اس نے بادشاہ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بادشاہ نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی اور پوچھا، تو ہے کون؟ اس نے کہا، میں اسی گروہ کا ساتھی ہوں۔ اور تم کون ہو؟ کہا، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ اتنا سنتے ہی سب پر نکتہ طاری ہو گیا، وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اس وقت فوج کے سپاہیوں نے ڈاکوؤں کے ٹھکانوں پر حملہ کر دیا اور بادشاہ نے سب کو پکڑوا دیا۔